जय मसीह की मेरी तरफ से आप सबको मसीह में सलाम। और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी ख़ास है, क्योंकि एक रेवलेशन जो कि मैं पहले भी एक दफ़ा रिवील कर चुका हूँ इसको, और आप में से ज़्यादातर जो बहन भाई हैं वो जानते भी हैं इसके बारे में। लेकिन आज हम इसको एक नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और बरकत पाएंगे। आपके ईमान जो है वो दुगना होने वाला है, आज डबल होने वाला है आपका ईमान। आज हम सीखने वाले हैं पैदाइश की किताब, उसका चैप्टर 5 है, जिसके अंदर 10 नाम हमें पढ़ने को मिलते हैं, जो कि हजरत आदम से लेकर हजरत नूह तक एक नसबनामा है। जिस सीक्वेंस में ये नसबनामा है, ये सारी जो रेवलेशन है वो है उस सीक्वेंस का सारा रेवलेशन है, क्योंकि उस सीक्वेंस में जो नाम है वो हमें पूरा पूरा मैसेज दे रहे हैं। देखें, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं ना, वो कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गलती हो जाए या गलती से कुछ लिखा जाए, ऐसा नहीं होता। ही इज अ परफेक्ट गॉड। खुदा कुछ भी ऐसे ही नहीं कर देता। खुदा की डिक्शनरी में इत्तेफाक, कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आज आप जान पाएंगे कि आप जो ईमान रखते हैं वो कोई ऐसे ही किसी यीशु मसीह नामी इंसान ने आकर अपना कोई मजहब नहीं बना दिया था। आज आप जो बिलीव करते हैं, जो जिस पर भी आप ईमान रखते हैं, वही सच है, या आपका खुदा सच्चा खुदा है भी है कि नहीं है, आपको कैसे पता? आप जिस खुदा को सच्चा खुदा मानते हैं, या मसीह के मरने या उसके जी उठने या उसके वापस आने पर आप ईमान रखते हैं, आज यही सच है? क्या गारंटी है इस बात की? आप जब दुनिया में उसके नाम से पहचाने जाते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप जो कुछ भी बिलीव करते हैं क्या वो सच है? तरह तरह के सवाल आपसे किए जाएंगे, लेकिन आपको कैसे पता कि आप ही सही रास्ते पर हो? यह भी तो हो सकता है कि हम भी दुनिया की तरह, बाकी जो मज़ाहिब हैं वो भी तो यही कहते हैं कि भी हम बिल्कुल सही हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, है ना? तो हो सकता है कि जिसे हम समझ रहे हैं कि वो सच्चाई है, वो सच्चाई ही ना हो। जिस पर हम ईमान रखते हैं वही सच्चाई है या कुछ और है? अजीजों, मैंने आपसे शुरू में कहा कि खुदा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गलती हो, या वो कुछ कर दे और बाद में उसे समझ ही ना आ रही हो कि अब इस प्रॉब्लम का क्या करना है। अजीजों, आपको आज गारंटी मिलने वाली है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अजीजों, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे जितनी भी जुबानें बोली जाती हों, हर मजहब और हर जुबान के लोग अपने बच्चों के नाम रखने से पहले उन नामों के मतलब ढूंढते हैं, उसके नामों के मतलब निकालते हैं, उसके बाद उन बच्चों के नाम रखे जाते हैं। अब सिर्फ एक्सेप्शन है कुछ पठानों को छोड़कर। अब पठान भाई इसको बुरा मत माने, कुछ पठानों की मैंने बात की है, सारे पठान एक जैसे नहीं होते हैं। इसी तरह से कुछ गोरे भी होते हैं जो कि अजीबो गरीब किस्म के नाम रख देते हैं। जैसे कि पठान कहते हैं, अक्सर सुना है कि सुंदर खान नाम रख लिया, बिजली खान नाम रख लिया, या पहाड़ खान नाम रख लिया। तो इस तरह के नाम भी रख लेते हैं ये लोग, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह होती है। जो बच्चे समंदर के पास पैदा होते हैं या जो बच्चे पहाड़ पर पैदा होते हैं, उस जगह की वजह से, उस वाक़ये की वजह से जो उन पर गुजरा होता है, उसकी वजह से उन बच्चों के ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो अजीजों, नाम है क्या? नाम बेसिकली हमें पहचान देता है। ये हमारी पर्सनल पहचान होती है, ये हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को शो करता है। इसलिए नाम बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके बगैर कोई हमारी पहचान नहीं हो सकती। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं उन्हें एक नया नाम बख्शूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, आई विल ऑल्सो गिव हिम अ वाइट स्टोन विद अ न्यू नेम रिटन ऑन इट। यानी कि खुदा हमें एक नया नाम बख्शेगा, क्योंकि नाम की बहुत वैल्यू है। ऐसे ही अजीजों, खुदा का भी एक नाम है जो उसकी पहचान है। खुदा का नाम मैं जो हूं सो मैं हूं, जिसका मतलब ही ये है वो जो है, यानी कि वो वजूद रखता है, वो एग्जिस्ट करता है, यही उसकी पहचान है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूं, लेकिन तुम मेरा यकीन नहीं करते। यीशु मसीह के नाम का मतलब ही, अगर आप देखें, यहोशुआ जो नाम है उनका, उसका मतलब ही क्या बनता है? याहवे इज सैल्वेशन, यानी कि यहोवा निजात है।
یا یہوہ میری نجات۔ ایسے ہی عزیزو خدا کے کلام میں نبیوں کے ناموں کے مطلب جانیں اگر ہم، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ناموں میں ہی ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں اسرائیل، جو نام ہے اسرائیل، آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب کا نام بدل کر خدا نے نام اسرائیل رکھا تھا۔ اب اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا مطلب ہے خدا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی ٹلتا نہیں ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے وہی ہونا ہے اور اس نے ہمیشہ تک رہنا ہے۔ تو خدا ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے۔ مطلب اسرائیل جو ورڈ ہے یا جو نام ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا ثابت قدم ہے۔ مطلب جو کچھ خدا کہتا ہے یا کرتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل دنیا کے آخر تک قائم رہے گا اور کوئی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پائے گا۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں اور نبیوں کے نام، جیسے آئزایا ہے جس کا اردو میں ہم پڑھتے ہیں اس کو یسایا۔ یسایا نبی کے نام کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نام کا مطلب بنتا ہے یہوہ بچانے والا خدا ہے، جو ہمیں ریسکیو کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے، ہماری نجات ہے، سیلویشن ہے۔ پھر یرمیہ نبی کے نام کا کیا مطلب ہے؟ یرمیہ نبی کے نام کا مطلب بنتا ہے یہوہ اٹھائے گا یا ایگزالٹ کرے گا، ہمیں بلندی بخشے گا۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو حزقیل نبی کے نام کا کیا مطلب ہے؟ حزقیل جو نام ہے اس کا مطلب ہے گاڈ ول اسٹرینتھن، یعنی خدا مضبوطی بخشے گا، خدا مضبوطی کا خدا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں دانیل نبی، تو دانیل نبی کے نام کا کیا مطلب بنتا ہے جی؟ دانیل نبی کے نام کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے، گاڈ از مائی جج۔ پھر ہوسیہ نبی کے نام کا مطلب دیکھیں تو ہوسیہ کا مطلب بنتا ہے رہائی دینے والا، نجات دینے والا۔ اسی طرح سے اگر ہم اور ناموں کو دیکھیں، جیسے میکا نام کا مطلب ہے یہوہ جیسا کون ہے، ہو از لائک گاڈ۔ اسی طرح سے زکریا نبی کے نام کا کیا مطلب بنتا ہے؟ زکریا کا مطلب ہے یہوہ نے یاد رکھا، یعنی کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں بھلا نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ ہمیں ہمارے ناموں سے جانتا ہے اور وہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ ملاکی کا کیا مطلب ہے جی؟ ملاکی نبی کے نام کا مطلب ہے میرا خادم۔ ملاکی کا مطلب ہے میرا خادم، یا جیسے گاڈ از گریشیس بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ خدا مہربان ہے۔ ایسے ہی آپ کو اور ناموں کے مطلب خدا کے کلام میں ملیں گے، کیونکہ 88 نام ہیں، یعنی کہ 88 نام آپ کو ملیں گے جن کے مطلب ہمیں کچھ نہ کچھ میسج دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہوپ ہمیں دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ شریعت کی پہلی 5 جو کتابیں ہیں ان میں سے جو پہلی کتاب ہے، پہلی 5 کتابیں جو بائبل کی ہیں وہ شریعت کی کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ نے لکھی ہیں۔ آپ نوٹ کریں اس میں سے پہلی جو کتاب ہے پیدائش کی کتاب، اس کے چیپٹر 5 میں ہمیں آدم سے لے کر نوح تک 10 ناموں میں خدا نے انسان کی نجات کا پورا منصوبہ جو بنایا ہوا تھا، جو ازل سے بنا رکھا ہے، وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اب یہ کتاب یہودیوں کے پاس بھی موجود ہے، یہ پرانا عہد نامہ ہمارے پاس جو ہے یہ پورا کا پورا یہودیوں کے پاس موجود ہے، یہودی اس کو پڑھتے بھی ہیں، وہ لاکھ کوشش کر لیں وہ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ اور یہ جو اکثر ہم پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی کتاب چینج ہو گئی ہے یا آپ نے مسیحیوں نے کچھ چینج کر لیا وقت کے ساتھ، یہ بے بنیاد الزام ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر کو گارنٹی ملنے والی ہے کہ یس یو آر آن دا رائٹ پاتھ، کیونکہ یہ کتاب جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کتاب آلریڈی ایک اور مذہب جو کہ یہودیوں کا مذہب ہے ان کے پاس موجود ہے، وہ چاہ کر بھی اس کے اندر سے یہ سب کچھ مٹا نہیں سکتے۔ جو کچھ خدا نے اس کے اندر کوڈ ڈال دیا ہے، اس کوڈ کو آپ ڈی کوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کوڈ کو آپ مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ جو نام ہیں نبیوں کے، یہ نام مسیحیوں نے ان کو آرڈر بھی نہیں دیا، نہ ہی مسیحیوں نے یہ نام لکھے ہیں۔
آپ کسی بھی یہودی سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ایک دو نام کا وہ مطلب تھوڑا سا چینج کر کے آپ کو بتائیں، لیکن زیادہ تر آپ کو سیم یہی نام کے مطلب آپ کو ملیں گے جو میں نام کے مطلب آپ کو آگے چل کر بتانے والا ہوں۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسایہ نبی کی کتاب چیپٹر 46 اور اس کی ورس 10 ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ آمین۔ خدا کے کلام میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، I declare the end from the beginning and ancient times from what is still to come۔ یعنی کہ وہ چیزیں جو بھی وقوع میں آئی نہیں ہیں، جو بھی ظاہر ہی نہیں ہوئی ہیں، ابھی ہوئی ہی نہیں ہیں دنیا کے اندر، خدا شروع سے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ اور یہی خاصیت ہے خدا کی کہ ہی از all knowing، وہ سب جانتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں اپنے مقصد کو پورا کروں گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو خدا کا مقصد کیا تھا وہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے جینیسس چیپٹر 5 کے اندر۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یسوع مسیح نے اس سیم کے بارے میں کیا بات کہی ہے۔ یسوع مسیح نے جون چیپٹر 14 ورس 29 میں لکھا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ دیکھیں، یسوع مسیح کے اندر بھی ہمیں سیم وہی ذات دکھائی دیتی ہے خدا والی، کہ ہونے سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ کیسے ابن آدم کو پکڑا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، صلیب دی جائے گی، وہ تیسرے روز اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ ساری چیزیں ہوں اس سے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ تو اسی طرح سے خدا نے ہمیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو جینیسس چیپٹر 5 ہم پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب 5واں باب۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ یعنی کہ آدم جو نام ہے وہ صرف آدمی کا نام نہیں ہے، یہ ہوا کو بھی آدم ہی کہا گیا ہے۔ یعنی کہ جو آدم ذات ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس کو خدا نے آدم کہا۔ اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیت رکھا۔ آپ نوٹ کریں، آدم کے بعد پہلا نام کون سا آ گیا ہمارے سامنے؟ سیت آ گیا۔ اور سیت کی پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور آدم کی کل عمر 930 برس ہوئی تب وہ مرا۔ اور سیت 105 برس کا تھا جب اس سے انوس پیدا ہوا۔ اب تیسرا نام ہمارے سامنے آ گیا، انوس۔ اور انوس کی پیدائش کے بعد سیت 800 برس تک جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک نام خدا دے رہا ہے یہاں پر جب لکھوایا جا رہا ہے نا یہ کلام مقدس، موسیٰ نبی سے جب یہ کلام لکھوایا جا رہا ہے پاک روح کے وسیلہ سے، تو آپ نوٹ کریں کہ ایک ایک نام دیا جا رہا ہے، باقی بیٹے اور بیٹیوں کے نام ہمیں نہیں بتائے جا رہے۔ کیوں نہیں بتایا جا رہا وہ آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا۔ اور انوس 90 برس کا تھا جب اس سے کینان پیدا ہوا، اور کینان کی پیدائش کے بعد انوس 815 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور انوس کی کل عمر 905 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور کینان 70 برس کا تھا جب اس سے محلل ایل پیدا ہوا، اور محلل ایل کی پیدائش کے بعد کینان 840 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور کینان کی کل عمر 910 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور محلل ایل 65 برس کا تھا جب اس سے یارد پیدا ہوا، اور یارد کی پیدائش کے بعد محلل ایل 830 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور محلل ایل کی کل عمر 895 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد
यारद 800 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और यारद की कुल उम्र 962 बरस की हुई तब वो मरा। और हनूक 65 बरस का था, यानी कि 65 ईयर्स ओल्ड था, जब उससे मेतुसला पैदा हुआ। और मेतुसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आगे देखें क्या लिखा है। और मेतुसला 187 बरस का था जब उससे लामक पैदा हुआ। और लामक की पैदाइश के बाद मेतुसला 782 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और मेतुसला की कुल उम्र 969 बरस की हुई तब वो मरा। और लामक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नू रखा और कहा, ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। और नू की पैदाइश के बाद लामेक 595 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और लामेक की कुल उम्र 777 बरस की हुई तब वो मरा। और नू 500 बरस का था जब उससे सिम, हाम और याफत पैदा हुए। आमीन। खुदा उनका पाकलम पढ़े, सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। अब देखें, हमारा खुदा वो चीजें जो अभी वाकया नहीं हुई हैं वो हमें पहले से ही बता देता है। अब इसके अंदर एक पूरा कोडेड मैसेज है। अगर हम इन नामों को डीकोड करें, इनके मतलब को देखें, तो हमें पूरा एक मैसेज पढ़ने को मिलता है। हमने इस बाब में 10 लोगों के नाम पढ़े हैं। अब इन 10 लोगों के नामों के मतलब हमें वो प्रोफेसी जो पहले से खुदा ने कर रखी थी, वो राज हमें बताएंगे ये नाम, कि खुदा ने हमारे लिए क्या मंसूबा बना रखा था। आदम, जिसका मतलब बनता है आदमी, यानी कि नस्ल इंसानी। सेत, जिसका मतलब बनता है अपॉइंटेड, यहां पर लिखा है, जिसका मतलब बनता है मुकर्रर। अनूस, जिसका मतलब है फानी, फानी मतलब मॉर्टल, जो मर जाते हैं। केनान मतलब दुख या गम, केनान का मतलब दुख या गम है। महलल एल का मतलब बनता है मुबारक खुदा या पाक खुदा, द ब्लेस्ड गॉड। यारद का मतलब नीचे उतरेगा। हनूक मतलब तालीम देगा या सिखाएगा। मेतुसला मतलब उसकी मौत लाएगी। मेतुसला का मतलब है मौत लाएगी। लामेख का मतलब है दुखों से। लामेख जो वर्ड है या जो नाम है, ये लेमेंटेशन से निकला हुआ है। लेमेंटेशन कहते हैं मातम करना, दुख करना, गम करना, या इसको ना उम्मीदी भी कहा जाता है, कि जब आपके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है। और हजरत नू के नाम का मतलब बनता है आराम। तो अगर हम इस पूरे मैसेज को पढ़ें तो ये इस तरह से बनता है। आदमी यानी हम इंसान जमीन पर मुकर्रर किए गए हैं ताकि फानी गम उठाएं, लेकिन पाक खुदा खुद नीचे उतरेगा और हमें सिखाएगा कि कैसे उसकी मौत हमें हमारे तमाम मातम से, हमारे तमाम दुख से, हमारी तमाम नाउमीदी से हमें आराम में दाखिल करेगा या हमें आराम देगा। मतलब बागे अदन में तो खुदा ने बता दिया था कि आगे क्या होगा। जैसे ही आदम और हवा ने गुनाह किया, तो आपको पता है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने सांप को जब लानत की तो खुदा ने सांप से क्या कहा? खुदा ने सांप से कहा कि मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को पांव से कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पहले से डिसाइडेड था। औरत की नस्ल नहीं होती है अजीजों, नस्ल आदमी से काउंट की जाती है। लेकिन आप नोट करें कि खुदा के कलाम में हमें पहले ही बता दिया गया था कि एक आएगा जो कि बिन बाप के पैदा होगा और उसको औरत की नस्ल कहा गया। आप नोट कर रहे हैं कि खुदा ने पहले से ही बता दिया था कि आगे क्या होना है या क्या करना है खुदा ने। क्या आप इस पर गौर कर रहे हैं कि हमारा खुदा कितना अमेजिंग गॉड है?
اور یقین مانیے کہ اس نے ہمارے لیے آگے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو فیصلہ باغ عدن میں ہی ہو گیا تھا۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو باغ عدن میں خدا خود نیچے آیا تھا باغ عدن کے اندر، اور اس نے اماں حوا اور ابا آدم کو چمڑے کے کرتے پہنائے تھے جب باغ عدن میں پہلی قربانی کی گئی۔ ایسے ہی باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جانا تھا۔ یہ بھی ٹوٹلی سمبولک ہے۔ میں اب آپ کو اور ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ کیسے پہلے سے خدا میں بتا رہا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ باپ کا اپنے بیٹے کو لے کے جانا قربان کرنے کے لیے، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ جیسے اسحاق خود اپنی قربانی کا سامان، لکڑی، آگ، چھری لے کے گیا تھا۔ آپ نوٹ کریں، خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac۔ مطلب باپ ابراہیم نے جو لکڑیاں لی تھیں قربانی کے لیے، وہ لکڑیاں کس پر لادی تھیں؟ اپنے بیٹے اسحاق پر۔ He himself، یعنی کہ اسحاق نے خود اپنے اوپر وہ لکڑیاں اٹھائیں۔ He carried the fire and sacrificial knife and the two of them walked on together۔ یعنی کہ اسحاق نے خود اپنی قربانی کا سامان، جو لکڑیاں تھیں، وہ خود اس نے اٹھائیں اور وہ پہاڑ پر چڑھا۔ اب آپ نوٹ کریں، سیم اسی طرح سے یسوع مسیح نے بھی اپنی قربانی کا سامان، یعنی کہ اپنی صلیب جو لکڑی ہے، اس کو وہ خود لے کر پہاڑ پر چڑھا تھا۔ یہ سب کچھ سمبولک ہے، پہلے سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اب جیسے باپ ابراہیم نے کہا تھا کہ خدا خود ہی اپنے لیے برا مہیا کرے گا۔ God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son۔ اسحاق سے باپ ابراہیم نے کہا کہ خدا خود ہی اپنے لیے برا مہیا کرے گا، اور وہاں پر برا مہیا کیا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ خدا برا مہیا کرے گا۔ اب یسوع مسیح کا ماں کے پیٹ میں پڑنا بھی سمبولک ہے۔ اگر آپ پاک ہیں تو خدا آپ کے اندر رہتا ہے۔ اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کے پاک روح کا مقدس ہو اور خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے۔ آمین۔ اس لیے عزیزو، ہم یسوع مسیح کی صلیبی موت کو اور اس کے تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایسے ہی کوئی ہم ایمان نہیں رکھتے، یا یہ کوئی مسیحی ایجاد نہیں ہے کہ مسیحیوں نے آ کے نا اپنا مذہب بنانے کے لیے اس طرح کی چیزیں ایجاد کر لیں، اس کو سن آف گاڈ کہنا شروع کر دیا، جبکہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ جیسا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح تو خدا کا بیٹا ہی نہیں ہے، اس نے تو صلیب پر جان ہی نہیں دی، اسے ایسے ہی اٹھا لیا گیا تھا، اس نے تو قربانی دی ہی نہیں۔ اب جو لوگ مسیح کی صلیبی موت کے انکاری ہیں وہ خدا کے کلام سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ کلام کو پڑھتے تو وہ جانتے کہ کیسے پیدائش 5 باب میں لکھا ہے کہ پاک خدا خود نیچے آئے گا اور ہمیں سکھائے گا کہ کیسے اس کی موت، یعنی کہ اس کا مارا جانا ہماری خاطر ہمارے لیے آرام کو کیسے لے کے آئے گا، وہ ہمیں سکھائے گا۔ اگر یہ لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے تو جانتے کہ یسوع مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، مطلب یہ شروع سے طے تھا کہ خدا کا برا قربان ہوگا۔ ریولیشن چیپٹر 13 ورس 8 میں لکھا ہوا ہے، ازل سے ذبح کیا ہوا برا۔ ازل کا مطلب ہوتا ہے شروع سے۔ اب عزیزو، جینیسس 5 صرف ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو دی ہے۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک کلام کو پڑھیں اور اچھے سے اس کی تعلیم لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہو رہا، یہ پہلے سے خدا کے منصوبے میں شامل تھا جسے یسوع مسیح نے آ کر پورا کیا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیحی الفا اور اومیگا ہے، وہی تھا، ہے اور رہے گا، وہی جلد واپس آ رہا ہے، ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دینے کے لیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے every knee will bow, every tongue will confess Jesus Christ is Lord۔
ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی کہ یسوع مسیحی خداوند ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ خداوند کی تعریف ہو۔